محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 122 سے لے کر 129 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوامن بھلا جو کانا تھا میتن مردہ فاحییناہ پھر ہم نے اسے زندہ کیا، وجعلنا اور کر دی ہم نے لہو اس کے لیے نورن روشنی، یمشی چلتا ہے بھی ساتھ اس کے فی الناسی لوگوں میں، کمن اس شخص جیسا کہ مثلہ جس کا حال یہ ہے، فی الظلماتی کے اندھیروں میں ہے، لیسا نہیں ہے بخارج نکلنے والا منہا اس سے، کذالک اسی طرح زینا مزین کیے گئے للکافرین کافروں کے لیے ما کانوا جو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ فرمایا بھلا جو پہلے مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے۔ اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اس آیت میں ایمان و کفر کی مثال بیان ہوئی ہے۔ ایمان زندگی، علم و بصیرت کی روشنی ہے، کفر موت اور جاہلیت کی تاریکی ہے۔ پس وہ آدمی جس کے سامنے روشنی ہو اس جیسا ہو سکتا ہے جس کے چاروں طرف تاریکیاں ہوں، لہٰذا مومن جس کے اپنے عقائد و اعمال علم و یقین پر مبنی ہوں، وہ کیوں کر کفر و شرک کے خرافات کا اثر قبول کرے گا۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا بنائے ہم نے فی کلی قریۃ ہر بستی میں اکابر بڑے یا سردار مجرمیہا مجرم اس کے، لیمکروا تاکہ مکاریاں کریں فیہا اس میں، وما اور جو یمکرون مکاریاں یہ کرتے ہیں، الا مگر بانفسہم جانوں اپنی سے، وما اور نہیں یشعرون وہ جانتے۔ مکاریوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ کیا کہتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب جاءتہم آتی ہے ان کے پاس آیتن کوئی آیت، قالوا کہتے ہیں لن نؤمن ہم ہرگز نہ ایمان لائیں گے، حتیٰ جب تک کہ نؤتا ہمیں دیا جائے، مثل اسی طرح ما جو اوتیا دیا گیا، رسول پیغمبروں کو، اللہ کے، اللہ عالم خوب جانتا ہے، حیث کس جگہ، یجعل رکھے، رسالتہ پیغمبری اپنی، سیصیب عنقریب پہنچے گی، الذین ان لوگوں کو جو اجرموا جرم کرتے ہیں، صغار ذلت عند اللہ نزدیک اللہ کے، وعذاب اور عذاب شدید سخت، بما اس لیے کہ کانوا وہ تھے، یمکرون مکاریاں کرتے۔ فرمایا اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے کہ ان میں مکاریاں کرتے رہیں، اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے اور وہ اس سے بے خبر ہیں۔ اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت اللہ کے پیغمبروں کو ملی ہے، جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو اللہ ہی
خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا محل ہے اور وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ذلت اور عذاب شدید ہوگا، اس لیے کہ وہ مکاریاں کرتے تھے۔ اس آیت میں فرمایا جب کبھی کسی بستی میں کوئی داعیِ حق کھڑا ہوتا ہے تو وہاں کے رئیس اور لیڈر یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر دعوت حق کامیاب ہو گئی تو ان کے ظالمانہ طرز زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ بات غریب غربا نہیں اٹھ کے کرتا، یہ امیر کرتے ہیں، لہٰذا انہیں اس داعی کے خلاف ایک طرح کی ذاتی دشمنی اور ہو جاتی ہے۔ وہ طرح طرح کے حربے استعمال کر کے مکاریاں کرتے ہیں تاکہ لوگ دعوت حق کو قبول نہ کریں۔ نزول قرآن کے وقت سرداران مکہ کی مکاریاں یہ تھیں کہ کہتے تھے معجزے دکھاؤ اور اسی طرح کی اور باتیں، چنانچہ بار بار ان کی ہیلہ سازیوں کا ذکر رد کیا گیا ہے۔ یعنی نبوت اور رسالت محض وہ بھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبوت کی امانت اس کے سپرد کر دیتا ہے اور زیادہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کسے عطا فرمائے۔ سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں اسماعیل علیہ السلام کو برگزیدہ کیا اور اولاد اسماعیل سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا اور بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا ممتاز کیا اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا۔ مسند احمد۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی اور شدید وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو تکبر کا اظہار کرتے ہوئے رسولوں کی اتباع نہ کریں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جس کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا کہ اگر تیرے پاس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب ہوتا تو کیا تو اس کو فدیہ میں دے کر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑاتا؟ وہ بولے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تو اس سے بہت آسان بات چاہی تھی جس میں کچھ خرچ نہ تھا، جب تو آدم کی پشت میں تھا کہ تو شرک نہ کرنا، میں تجھے جہنم سے بچا لوں گا، لیکن تو نے نہ مانا اور شرک کیا۔ مسلم کی حدیث۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ اور خوشحال تھا۔ اسے دوزخ میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ آدم کے بیٹے، کیا تو نے دنیا میں کبھی آرام دیکھا؟ کیا تجھ پر کبھی چین کا کوئی لمحہ آیا تھا؟ اور وہ کہے گا اللہ کی قسم اے میرے رب کبھی نہیں۔ مسلم کی حدیث۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی دھوکہ بازی کا نشان ہے۔ بخاری۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذلت اور رسوائی اس شخص کا مقدر بنا دی گئی ہے جس نے میرے دین کی مخالفت کی۔ مسند احمد۔ یہ کتنی وعیدیں آئی ہیں، یہ کتنی حدیثیں آئی ہیں اس بارے میں کہ اللہ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت شدید وعید ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ آگے فرمایا،
فمن پس جس کو یرید چاہتا ہے اللہ ان یہ کہ یہدیہ ہدایت بخشے اس کو، یشرا کھول دیتا ہے، صدرہ سینہ اس کا، للاسلامی اسلام کے لیے، ومن اور جس کو یرید چاہتا ہے ان یہ کہ یضلہ گمراہ کرے اس کو، یجعل کر دیتا ہے، صدرہ سینہ اس کا، ضیقاً تنگ، حرجاً گھٹا ہوا، کأنما گویا کہ یصعد وہ زور سے چڑھتا ہے، فی السماء آسمان میں، کذالک اسی طرح، یجعل کرتا ہے اللہ الرجس ناپاکی، علی الذین ان لوگوں پر، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، وہذا اور یہ صراط راستہ ہے، ربی کا پروردگار تیرے کا، مستقیماً سیدھا، قد تحقیق، فصلنا ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی، الآیاتی نشانیاں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یذکرون جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ فرمایا تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے، اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا رستہ ہے۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ کھلنے کی کوئی نشانی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ آخرت کا مشتاق ہو جاتا ہے اور دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اور وہ آخرت موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ اور اگر گمراہ کرنا چاہتا ہے جسے ہر گمراہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، گویا وہ بلندی پر چڑھ رہا ہے۔ سیدنا مکتاب بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو قرآنی کی طرح ایک اور چیز یعنی حدیث مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، یعنی ہم نے لوگوں کے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ خبردار ایک وقت آئے گا ایک پیٹ بھرا یعنی متکبر شخص اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا، لوگوں تمہارے لیے یہ قرآن ہی کافی ہے، اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے۔ ابو داؤد۔ یعنی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی اسلام میں، قرآن اور حدیث اور توحید ایمان کی طرف، یعنی یہ جو اشارہ اللہ نے کیا ہے، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّ کا مستقیمہ، یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لہم انہی کے لیے دار السلامی گھر ہے سلامتی کا، کہاں؟ عند ربہم اپنے پروردگار کے ہاں، وہو اور وہی، ولیہم ان کا مددگار ہے، بما بدلے اس کے جو کانوا تھے، یعملون وہ کرتے، یعنی ان کے لیے ان کے اعمال کے صلے میں پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہی اس کا دوست دار ہے۔
دارالسلام دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ چھوٹا گھر ہے تو ہم تنگ ہیں، بڑا لے لیں تو تنگ ہیں، اور پھر گھر کی ڈیکوریشن، گھر کے اندر کتنا خرچہ چاہیے، بڑے گھروں کا تو خرچہ ہی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پھر جتنا مرضی زور لگا لیں یہ دنیا ہے ہی نہیں یہ جگہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلامتی کا گھر کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے جنت کی شکل میں تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جنت میں پہنچا دے۔ وَیَوْمَ اور جس دن یحشرُہم جمع کرے گا ان کو جمیعاً سب کو، یا معشر الجن اے گروہ جنات، قد تحقیق استکثرتم بہت سے لے لیے تم نے، من الانس انسانوں سے، وقال اور کہیں گے، اولیاؤہم دوست ان کے، من الانس انسانوں میں سے، ربنا اے پروردگار ہمارے، استمتع فائدہ اٹھایا، بعضنا بعض ہمارے نے، ببعضٍ بعض سے، وبلغنا اور پہنچے ہم، اجلنا وقت اپنے کو، الذی جو اجلتا مقرر کیا تھا تو نے، لنا ہمارے لیے، قال فرمائے گا، النار آگ ہے، مثواکم ٹھکانہ تمہارا، خالدین ہمیشہ رہو گے، فیہا اس میں، الا ما شاء اللہ مگر جو چاہے اللہ، انا یقیناً ربک پروردگار تیرا، حکیم دانا، علیم خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب مانے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے شاباش دے دی، کیا ملا آگے فرمایا، اور جس دن وہ سب جن و انس کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جنات، تم نے انسانوں سے بہت سے فائدے حاصل کیے، تو جو انسانوں میں ان کے دوست دار ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم ایک دوسرے سے فائدے اٹھاتے رہے اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا، تو اب پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جواب سن لے۔ اللہ فرمائے گا، اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے، مگر جو اللہ چاہے، بے شک اللہ تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نولی ہم ساتھی بنا دیں گے، بعض الظالمین ظالموں کو، بعضاً بعض کا، کیوں، بما بسبب جو، کانوا تھے، یکسبون وہ کرتے، اور اسی طرح ہم ظالموں کو اس کے اعمال کے سبب ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا، تم میں جو کوئی جس چیز کی پوجا کیا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے لگ جائے، چنانچہ جو سورج کی پوجا کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے ہو جائے گا، جو چاند کی پوجا کرتا تھا وہ چاند کے پیچھے ہو جائے گا، اور جو بتوں کی پوجا کرتا تھا وہ بتوں کے پیچھے ہو جائے گا۔ بخاری۔ اللہ تعالیٰ جو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں وہی ہماری آخرت بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں قرآن کے ذریعے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہم اپنی غفلت سے باہر آ جائیں اور قرآن پاک سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کریں اور اپنی جنت آباد کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔